ضلع بانڈی پورہ کے ملنگام علاقے میں وادی کشمیر کے ایک معروف صوفی بزرگ حضرت سید رسول شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانِ عالیہ ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سید رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی کا شمار وادی کشمیر میں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ سید رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ علاقہ خیبر پختونخوا پاکستان سے اپنے پیر مرشد کے حکم پر 1925 عیسوی کے آس پاس وادی کشمیر تشریف لائے تھے اور وادی کے کئی علاقوں میں ریاضت اور واضح تبلیغ کرنے کے بعد بانڈی پورہ کے ملنگام علاقے میں واقع پہاڑی پر قیام کیا اور یہاں سے ہی درس و تدریس جاری رکھا اور درویشانہ زندگی گزاری۔ جو میرے پیچھے آپ یہ زیارت دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سید رسول شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ چشتی صوفی آرڈر سے یہ ہے۔ چشتی صوفی آرڈر چلایا انہوں نے، چاروں سلسلوں پہ انہیں عبور تھا، لیکن انہوں نے چشتی سلسلہ چلایا۔ میرے پردادا ہیں یہ یہاں پہ 1925 کے آس پاس یہ آئے۔ بنیادی جو ان کا جو آبائی وطن تھا وہ خیبر پختونخوا، جسے خیبر ایجنسی بھی کہا جاتا ہے، سوات میں وہاں ایک گاؤں ہے علائی نیلا شنکھ۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے اپنا آبائی مقام، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لے آئے اور یہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی پیر مرشد کے حکم کے مطابق انہوں نے یہاں لنگر دینا شروع کر دیا، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو 1957 میں ان کا انتقال ہوا، تو تب سے لے کے آج تک ان کا ہر سال جو ہے سالانہ عرس مبارک جو ہے 4 اگست شروع ہوتا ہے اور 10 اگست کو جو یہ جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں، چشتی پرچم کشائی ہوتی ہے اور اس کے بعد چادر پوشی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، دعائیہ مجلس ہوتی ہے تو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ان کے جو سجادہ نشین اول میرے دادا حضور حضرت سید زامن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آقا باجی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہ ان کے پہلے خلیفہ اور پہلے جانشین سجادہ نشین تھے، جن کا 2008 میں انتقال ہو گیا۔ اب موجودہ جو سجادہ نشین ہے میرے والد محترم ہیں حضرت سید ولایت حسین شاہ چشتی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو یہ لنگر یہاں پہ 12 مہینے چلتا ہے۔ جناب ننگا باجی صاحب کے 9 صاحبزادے تھے، تو ہر گھر میں یہاں لنگر ہے۔ جو بڑا لنگر ہے وہ سجادہ نشین کے گھر میں ہوتا ہے، باقی ہر گھر میں یہاں پہ لنگر چلتا ہے اور یہ 12 مہینے چلتا ہے۔ خصوصی لنگر جو ہوتا ہے وہ عرس کے جو ایام ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں خصوصی جو لنگر ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، وہ بٹتے ہیں۔ تو یہ ہر سال ان کا یہ عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت سید رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب ہر سال 4 اگست کو شروع ہوتا ہے، جو 10 اگست کو جھنڈا لہرانے، چادر پوشی اور دعائے مجلس کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس عرس پاک میں ملک کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہے الحمدللہ۔ جو صفائی وغیرہ کا یا دوسرا تیسرا جو بھی کام تھے وہ سارے مکمل ہیں۔ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی آتے ہوئے آپ نے بھی اس چیز کا جائزہ لیا ہوگا۔ باقی جو لنگر کی جو بات ہے یا باقی جو زائرین کے یہاں رہنے ٹھہرنے کی جو بات ہے وہ تو 12 مہینے یہاں چلتی ہے۔ 12 مہینے لنگر بھی چلتا ہے، 12 مہینے لوگ بھی آتے ہیں، وہ رہتے بھی ہیں، ان کے کھانے کا ان کے رہنے کا معقول انتظام رہتا ہے۔ جو یہ عرس کے جو یہ 7 دن ہوتے ہیں، اس میں خصوصی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انتظامیہ کی طرف سے پہلے عوامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو وہ اس کی نظر گزر کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد ابھی فی الحال تو یہاں پہ کوئی عوامی حکومت ہے نہیں ہے، LG انتظامیہ ہے۔ تو پچھلے سال اور اس سے پہلے بھی جو ہماری ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون دیا انتظامات کے حوالے سے۔ اس سال بھی امید ہمیں یہی ہے کہ ہماری ضلع انتظامیہ، ہمارے DC صاحب جو ہیں وہ اس چیز میں اپنا بھرپور تعاون دیں گے اور عرس پاک کی جو تقریب ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے جوش و خروش سے وہ انشاءاللہ پائے تکمیل پہنچے گی، انجام ہوگی۔ پارکنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ نیچے سکول کے گراؤنڈز ہیں بڑے، جہاں پہ پارکنگیں ہوتی ہیں، گاڑیاں لگتی ہیں ہیوی وہیکلز۔ اس کے علاوہ جو ہماری اپنی پرائیویٹ زمینیں ہیں، ہم لوگ بھی اپنی زمینوں میں گاڑیوں کو جو ہے وہ شفٹ کروا دیتے ہیں، پارکنگ کے لیے وہ مختص کر دیتے ہیں کہ بھائی ہاں آپ یہاں پہ پارکنگ کر دیں۔ تو ہمارے والنٹیئر ہوتے ہیں ساتھ میں، جو لنگر میں کام کرتے ہیں یا جو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، والنٹیئر ہم نے رکھے ہوتے ہیں، وہ والنٹیئر یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ لگ بھگ 100 کے قریب والنٹیئر ہوتا ہے۔ باضابطہ انہیں ہم یونیفارم بھی دیتے ہیں اور وہ یونیفارم پہن کے ان کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے جو دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ جو لنگر شریف کے والنٹیئر ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، کسی کو کسی کے گھر میں جانا ہوتا ہے، تو وہ والنٹیئر جو ساتھ میں رہ کے وہ کام چلاتے ہیں۔ دیکھیں، زائرین کے لیے جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ جو اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، آپسی بھائی چارہ اخوت جو ہے اسے قائم رکھیں، انسان کی قدر کریں کہ انسان جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے،
کیونکہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق یہ ہے. اور آپسی بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اولیاء کاملین نے دین کا کام کیا, تو اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں اس پہ آپ رہیں, اس پہ جاری ساری رکھیں. وہ چیز, وہ مشن جو انہوں نے جو لے کے چلے ہیں, انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, کس کے لیے؟ دین اسلام کی خاطر, اس پرچم کو بلند کرنے کی خاطر. تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ جو مشن یہ لے کے چلے ہیں ہم بھی اس مشن پہ رہیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس مشن پہ رہیں, اور اللہ تبارک تعالی ہم سب پہ رحم کرے.